اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم والمہدی الموعود علیہ الصلاة والتسلیم وعلى آلہما واصحابہما اجمعین اما بعد فقال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم آخرہ صدق اللہ العظیم۔ سورہ تحریم آیت نمبر 6۔ عزیزان محترم، ہر مومن کا یہ عقیدہ اور ایمان ہے اور ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے، ہر کمی سے پاک ہے، کمزوری، لاچاری، بے بسی، نقص، ان جیسے ساری صفتوں سے پاک اور منزہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سبحان ہے، قادر مطلق ہے اور خلاق عظیم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی واحد ذات ایسی ہے جو ہر عیب سے پاک، ہر کمی اور کمزوری سے پاک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وسیع کائنات اور کائنات میں بسنے والی ساری مخلوقات، چاہے وہ جاندار ہو یا بے جان ہو، پتھر ہو کہ جھاڑ شجر ہو، سمندری مخلوقات ہو، کوئی چیز بھی بے مقصد، بے غرض اور بے فائدہ پیدا نہیں فرمایا۔ یہ اگرچہ کہ ہم انسان کسی چیز کو دیکھ کر بے ڈھنگی چیز کو دیکھ کر سمجھتے ہیں کہ یہ بھی کوئی چیز ہے، لیکن پیدا کرنے والا اس چیز میں بھی انسان کے لیے فائدے رکھا ہے۔ کوئی چیز، کوئی بات بے غرض اور بے مقصد نہیں پیدا فرمایا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جناب اقدس میں دعا بھی جب کرتے ہیں کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، آپ نے کوئی چیز کو بے غرض اور عبث، ویسٹ پیدا نہیں فرمائے۔ حاضرین محترم، اس بنیادی عقیدے کو ذہن میں رکھ کر آگے کی بات آپ بآسانی سمجھ سکیں گے۔ یہ بنیادی عقیدہ ہے، اس بنیادی عقیدے پر ہمارا آپ کا کتنا ایمان ہے، کتنا ایقان ہے، یہ آپ ہم سب اندازہ کر لے سکتے ہیں۔ حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان المبارک کے فضائل بیان کرتے ہوئے، جو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث شریف میں مشہور خطبے میں آئی ہے، اس میں اللہ کے نبی ارشاد فرما رہے ہیں کہ وَهُوَ شَهْرٌ، یہ رمضان المبارک ایسا مہینہ ہے، اولہ رحمتن، پہلا دہا رحمت ہے، وَأَوْسَطُهُ مغفرتن، درمیانی دہا مغفرت ہے، وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، آخری دہا دوزخ کی آگ سے
آزادی دلانے والا ہے۔ تو یہ آخری دہا انتہائی اہم ہے۔ اس آخری دہے میں پہلے اور دوسرے دہے کے بنسبت عبادتیں، زہد، تقوی، ریاضت، پرہیزگاری بڑھانا چاہیے اور بڑھانا چاہیے۔ کیوں کہ آپ کے ہمارے آقا حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معمول شریف تھا۔ ام المومنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی حدیث شریف ہے جو بخاری میں آئی ہے، حدیث نمبر 2024، اور مسلم شریف میں بھی آئی ہے، حدیث نمبر 1174۔ ام المومنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا دخل العشر احیا اللیل وایقظ اہلہ وجد وشد المیزر، یعنی حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معمول شریف تھا کہ رمضان المبارک کے آخری دہے میں جب داخل ہوتے، راتوں کو جاگتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے، اٹھاتے، بیدار کرتے، اور ساتھ ساتھ پوری جدت اور شدت کے ساتھ عبادت میں مصروف رہتے۔ تو یہ آخری دہا دوزخ کی آگ سے آزادی کا ہے۔ لاپرواہی، بے خبری انسان کو ڈھیڑ بنا دی ہے، سنگ دل بنا دی ہے۔ دوزخ کی آگ، دوزخ اللہ نے کیوں پیدا کیا؟ کیونکہ اللہ کی ذات بے بس بیکار چیز پیدا کرنے سے پاک ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ دوزخ جیسی بڑی چیز کو بنائی ہے، جنت جیسی بڑی چیز کو بنائی ہے۔ دوزخ کی ہولنا کیا ہیں، کیسی ہیں؟ آج انسان ٹیک اٹ ایزی، اتنا ایزی لے کر جا رہا ہے۔ پورے قرآن پاک میں نار، یہ آخری دہا عتق من النار، دوزخ کی آگ سے آزادی کا، نار کا وٹ پورے قرآن عظیم میں 145 جگہ آیا۔ 145 جگہ اللہ نے قرآن پاک میں نار کا ذکر کیا ہے، اور جہنم 77 جگہ آیا ہے۔ تو کچھ تو جاننا چاہیے، سوچنا چاہیے، بیدار ہونا چاہیے، چوکنا ہونا چاہیے۔ دوزخ ہے کیا؟ دوزخ ہوتی کیا ہے؟ عتق من النار کے لیے ہم کو بھی زبردست تیاری کرنی ہے کہ دوزخ کی آگ سے آزادی پانا ہے، نجات پانا ہے۔ آخری دہے کا یہ دوسرا دن بھی قریب الختم ہے، اب 7 یا 8 دن باقی ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معمول شریف تھا، اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جگاتے تھے، اٹھاتے تھے، بیدار کرتے تھے، اور پوری شدت کے ساتھ، پوری جدت کے ساتھ عبادت اور ریاضت میں لگ جاتے تھے۔ تو دوزخ کیا ہے؟ میں نے آپ کے سامنے سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اس میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو مخاطب فرما رہے ہیں، کافروں کو نہیں، مشرکوں کو نہیں۔ جو لوگ ایمان والے ہیں، ایمان کے مطابق عمل کر کے زندگی بسر کرتے ہیں اور اپنے مقصد حیات کو حاصل کرنا ان کا بڑا ٹارگٹ ہوتا ہے، وہ ایمان والے مخاطب ہیں، ایرے غیرے نہیں، ایمان والے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن، جلانے کا سامان، میٹیریل کون ہے؟ انسان اور پتھر ہیں، جس پر سخت دل فرشتے مقرر ہیں، جنہیں جو حکم اللہ دیتا ہے اس کی نافرمانی نہیں کرتے، بلکہ جو حکم دیا جائے بجا لاتے ہیں، ایک دم اسٹرانگ، ایک دم سخت۔ اب اس حساب سے اس آیت مبارکہ میں ایمان والوں کو حکم ہو رہا ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو، خالی اپنے آپ کو نہیں، اپنے گھر والوں کو بھی، اپنے کنبے کو بھی دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ تو چلیے سنتے ہیں دوزخ کیا ہے، آگ کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے وہاں کی ہولناکیاں کیا رکھی ہے۔
یہ سننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پھر ہمارا دل سخت کا سخت ہی رہے، دل تڑپے، دل نرم پڑے، خوف طاری ہو، واقعی اللہ کی رحمت کے طلبگار بنے، مغفرت کے طلبگار بنے، عبادتوں اور ریاضتوں میں اپنی زندگیوں کو بسر کریں۔ آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ ہر مومن کا ایمان ہے، عقیدہ ہے کہ جنت بھی حق ہے، دوزخ بھی برحق ہے۔ نیک اعمال کیے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے جنت میں ڈالتے ہیں، بد اعمالیوں میں زندگی بسر کر دی، اللہ کے احکامات کے خلاف مکمل زندگی گزاری، سرکشی کو اختیار کیا تو اللہ ان کا ٹھکانہ دوزخ رکھے۔ تو دوزخ ایسا مقام ہے جسے اللہ تعالیٰ نے سزا پانے والوں کے لیے بنایا ہے، تخلیق کیا ہے، پیدا کیا ہے۔ اب اگر ہم غفلت میں زندگی گزار دیں، بچنے کی فکر نہ کریں، تو یہ بہت بڑی بدترین بات ہوگی۔ ایک حدیث شریف آپ کے سامنے رکھنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دوزخ کو 4 دیواریں گھیری ہوئی ہیں، اور ہر دیوار کی موٹائی، تھکنیس 40 سال کی مسافت پر ہے۔ اللہ تعالیٰ دوزخ کو جو 4 دیواری سے گھیرا ہے، وہ چاروں طرف سے جو دیوار ہے اس کی موٹائی، تھکنیس 40 سال کی مسافت پر ہے۔ کسی آدمی کو اس سے فرار بھی اختیار کرنا چاہتا ہے تو 40 سال خرچ کرنا پڑے گا۔ 40 سال کے بعد وہ دوزخ کی دیوار کو پھلانگنے کے قابل اپنے دماغ کے حساب سے بنے گا، لیکن ممکن نہیں ہے۔ عزیزان محترم، دوزخ کے عذاب حق ہیں، دوزخ میں دیے جانے والے سارے عذاب، اس کی شکلیں اور دوزخ میں جو ہولناک کیا ہیں، یہ سب ساری چیزیں حق ہے۔ اس کا انکار آدمی کو اسلام سے باہر کر دیتا ہے، کفر ہے، اسلام کے منافی ہے۔ ترمذی میں ایک حدیث شریف آئی ہے، حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دوزخ، نار جہنم سے بچنے، دوزخ کی آگ سے بچنے کا یہ آخری دہا ہے۔ تو سنیے کہ دوزخ کی آگ کیسی ہے۔ دوزخ کی آگ کو 1000 سال تک دہکایا گیا، بھڑکایا گیا۔ جب 1000 سال دوزخ کی آگ کو دہکایا گیا تو وہ لال چمکدار ہو گئی۔ پھر اس کے بعد اس آگ کو مزید 1000 سال تک دہکایا گیا تو وہ لال کی سفید ہو گئی، اور پھر اس کے بعد مزید 1000 سال تک اسے دہکایا گیا تو وہ کالی پڑ گئی۔ اب دوزخ کی آگ سیاہ اور وہاں اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ حاضرین محترم، یقیناً انسان جب تک کسی چیز کو دیکھ نہیں لیتا یا جب تک کسی چیز سے گزر نہیں جاتا، اس وقت تک اسے صحیح طور پر اندازہ نہیں ہوتا۔ قرآن پاک دوزخ کی ہولناکیوں سے بھرا پڑا ہے۔ اب یہ جو چند احادیث آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہیں، اس کے بعد بھی اگر ہمارا دل نرم نہ پڑے، دہشت اور وحشت نہ ہو، تو پھر سمجھ لیجئے کہ ہائے افسوس۔ ایک چیز ہوتی ہے ڈر، دوسری نڈر۔ ایک ہوتا ہے خوف، دوسرا ہوتا ہے بے خوف۔ آدمی جب خوف میں مبتلا ہو تو پھر اس کے پاس بے خوفی نہیں آئے گی۔ آدمی جب ڈرنے لگے تو نڈر نہیں ہوگا۔ اسی لیے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرمائے کہ 2 خوف کبھی بھی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، دنیا کا خوف اور آخرت کا خوف۔ دنیا کی معلومات کھو جانے، اس کو پانے کا خوف، ڈر اگر کسی کے دل میں ہے تو آخرت کا خوف اس کے دل میں آئے گا ہی نہیں، اور اگر اس کے پاس آخرت کا خوف ہے تو دنیا سے مکمل طور پر بے خوف ہو جائے گا۔ تو 2 خوف، آدمی کبھی بھی 2 خوف میں ایک مرتبہ
نہیں آ سکتا۔ ویسے ہی دو امن ایک مرتبہ ایک جگہ جمع نہیں ہوتے۔ آدمی اگر دنیا میں امن میں ہے تو آخرت میں امن میں نہیں آئے گا۔ اگر آخرت کا امن مل رہا ہے تو یہاں پر مصیبتیں جھیلے گا، آزمائشیں جھیلے گا، اللہ کی گرنی میں پھسے گا، اس کے بعد ہی بن سور کر آئے گا۔ تو عزیزان محترم، یہ آخری دہا بڑا اہم ترین ہے۔ بخاری اور مسلم کی ایک اور حدیث شریف آپ کے سامنے رکھنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہاری یہ آگ، یعنی دنیا کی یہ آگ جس کو تم جلاتے ہو، دوزخ کی آگ کا 70واں حصہ ہے۔ دنیا میں جو بھی ہے، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین عرض کیے کہ یا رسول اللہ، جلانے کے لیے، جلنے کے لیے آدمی کے بھنس جانے، ریزہ ریزہ ہو جانے اور راکھ کا ڈھیر ہو جانے کے لیے یہی دنیا کی آگ کافی ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرمائے کہ ہاں اس کے باوجود دنیا کی آگ سے دوزخ کی آگ 69 درجے بڑھ کر ہے۔ اب آپ بتائیے کہ جب ایک ایگزامپل دے رہا ہوں کہ ایک بلڈنگ میں آگ لگ گئی، کئی مالہ بلڈنگ ہے، کئی فلور ہیں۔ اب آدمی جب کافی اونچے فلور پر آگ لگ گئی، نیچے اترنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، تو آدمی کیا کرتا؟ آگ سے بچنے کے لیے کود جاتا، ہڈی پھسلی کوپا ہو کر وہ مر جاتا، چور چور ہو جاتا، لیکن آگ میں جلنا نہیں چاہتا۔ اب آپ بتائیے کہ جو آگ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں انسانوں کے فائدے کے لیے کھانے پکانے کے لیے رکھے ہیں، یعنی دوزخ کی آگ 69 حصے درجہ بڑھ کر ہے، تو پھر اب اس آگ سے بچنا چاہیے یا نہیں؟ ایک اور روایت میں آیا ہے کہ اگر دوزخی کو دوزخ کی آگ سے نکال کر، بڑی خاص حدیث شریف ہے، یہ بھی سنیے کہ دوزخی کو، کسی دوزخی کو دوزخ کی آگ میں جلایا جا رہا تھا، عذاب دیا جا رہا تھا، اس کے بعد اسے نکال کر دنیا کی آگ میں ڈال دیا جاتا ہے، تو وہ دنیا کی آگ میں سو جاتا ہے، اسے نیند آ جاتی ہے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات! یعنی دنیا کی آگ بھی کیا انسان کے لیے کم ہے، لیکن اگر اسے دنیا کی آگ میں، دوزخ کی آگ سے نکال کر دنیا کی آگ میں ڈال دے رہے ہیں، تو وہاں جو تڑپ رہا تھا، یہاں کی آگ میں اسے نیند آ جائے گی۔ یہ میرے پیارے آقا فرما رہے ہیں، برحق ہے، شک شبے کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ تو اندازہ لگائیے کہ کتنی سنگین ہے۔ اب بڑے عذابوں کو چھوڑ دیجئے، سب سے بڑا عذاب کون سا، سب سے خطرناک عذاب کون سا، سب سے پاورفل عذاب کون سا، چھوڑ دیجئے، سب سے ہلکا تو دیکھ لیں۔ سب سے ہلکے عذاب کے تعلق سے کیا فرما رہے ہیں حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم؟ لوگ بڑے خوش فہمیوں میں مبتلا ہیں، دنیا کی آسائشوں کو نجات کا ذریعہ سمجھ رہے ہیں، مال و دولت کو اپنی کامیابی کا ذریعہ سمجھ رہے ہیں۔ بڑے بڑے، اگر کسی خاندان میں، بڑے خاندان میں، نامی گرامی خاندان میں پیدا ہو گئے تو سمجھ رہے ہیں کہ یہ چیز ہمیں بچا لے گی۔ مہدی موعود برحق علیہ الصلوۃ والتسلیم اتنی بڑی بات فرما دی، اتنا بڑا میسج دیا کہ آپ کی جوتیاں، آپ کا لباس مبارک تبرک کے طور پر لیا جا رہا تھا، خواہش کی جا رہی تھی کہ دیجئے ہم اسے قبر میں رکھتے ہیں تاکہ عذاب قبر نہ ملے۔ تو مہدی علیہ السلام ارشاد فرما دیے، لو، پہن لو اور استفادہ کر لو، یہ تمہیں نہیں بچا سکتے۔ اگر بندے کا پوست، بندے کا اسکن بھی پہن لو گے، دوزخ کی آگ سے نہیں بچو گے۔ اب اندازہ لگائیے کہ کس گھمنڈ میں ہم جی رہے ہیں، کس غفلتوں میں ہم جی رہے ہیں، کہاں کا۔ اب ایک عام مقولہ آج کل کے لوگ اسموکنگ کرتے کرتے کہتے ہیں، ارے مہدی کے در کا کتا بھی رائے گا نہیں جائے گا، تو ہم تو بڑے ترمچی گھرانے کے ہیں۔ ارے پہلے مہدی کے گھر کا کتا تو بنو، جس کتے نے 4 پہر ذکر میں گزارے، پہلے وہ تو بنو۔ کہاں حسب نسب پر فخر کر رہے ہیں؟
آگ کسے بھی نہیں چھوڑتی۔ اب سب سے ہلکے عذاب کے تعلق سے آپ کے سامنے رکھتا چلوں گا، گھمنڈ چور چور ہو جانا چاہیے، اللہ سے لرزنا چاہیے، گڑ گڑانا چاہیے کہ مالک ہم تو گناہوں میں مبتلا ہے لیکن تو ارحم الراحمین ہے، تیرا رحم ہی بچا سکتا ہے، تیرا فضل ہی بچا سکتا ہے۔ جو خطائی جنتی ہونے کے باوجود 250 برس اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا رہے ہیں، رو رہے ہیں، ان کے مقابلے میں آپ ہم کیا ہے، ہماری عبادتیں کیا ہیں، ہماری ریاضتیں کیا ہیں؟ دنیا کے بڑے چور بنے ہوئے، بڑے بڑے ڈاکو بنے ہوئے، پھر بھی دوزخ کی آگ سے بے فکر کیسے ہوگا بھائیو؟ یہ چونکنے کی بات ہے، یہ لرزنے کی بات ہے۔ حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دوزخ کا سب سے ہلکا عذاب آگ کی جوتیاں پہنا دی جائیں گی۔ تو کیا ہوگا اس کا نتیجہ؟ آگ کی جوتیاں پہنائی، سب سے ہلکا، سب سے کمتر، سب سے چھوٹا عذاب۔ دوزخ میں جو گناہ گاروں کو، سرکشوں کو، اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کو جو ہلکا جو عذاب دیا جا رہا ہے، جوتے پہنا دیے جائیں گے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کا دماغ ہانڈی جیسا ابلتی ہے ویسا ابلے گا، اور وہ سمجھے گا، جس پر یہ عذاب دیا جا رہا ہے وہ سمجھے گا مجھے سب سے خطرناک اور سب سے بڑا عذاب دیا جا رہا۔ اب آپ بتائیے کہ ہمارا تمہارا کیا شمار ہے؟ بصرہ کے شہر میں سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خاندان نبوت سے قریبی تعلق رکھنے والی ہستی، 4 یا 5 برس کے ہیں، چھوٹے ہیں، ان میں دینی، بظاہر بول رہا ہوں کہ ان میں دینی شعور کتنا ہونا چاہیے، اسپریچول میچورٹی کتنی ہونی چاہیے، ان کا لیول کتنا ہونا چاہیے، دینداری تقوی کتنا ہونا چاہیے، 4-5 سال کا بچہ بظاہر، لیکن بازار بصرہ میں رو رہے ہیں تو کوئی آیا سمجھا بات کیا ہے، پھر دوسرے آئے سمجھا کیا بات ہے۔ ایک بزرگ دیکھے کہ ارے یہ تو خاندان نبوت کا ایک شہزادہ ہے، بات کیا ہے، ماجرا کیا ہے۔ ان سے پوچھے شہزادے بات کیا ہے، آپ کس بات کی وجہ سے رو رہے ہیں، کوئی چیز آپ کو چاہیے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، رو رہے ہیں۔ پھر وہ بزرگ پوچھے کہ ماجرا کیا ہے، کیوں رو رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں دوزخ کی آگ سے ڈر کے رو رہا ہوں، یہ آخری دہا دوزخ کی آگ سے بچنے کا ہے۔ تو اب وہ 4 اور 5 برس کے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوزخ کی آگ سے ڈر کر لرز کر رو رہے ہیں، لیکن 4-5 برس کے۔ اب پھر وہ بزرگ پوچھے کہ شہزادے ابھی تو آپ چھوٹے ہیں، میچورڈ نہیں ہوئے، مکلف نہیں ہوئے، آپ پر ابھی احکامات بھی لاگو نہیں ہوئے، آپ کیوں رہے؟ اور آپ کا تو خاندان سے، اتنے بڑے خاندان سے قریبی تعلق ہے۔ آپ اور رونے لگے، اور زاروں قطار رونے لگے۔ اب وہ بزرگ پریشان ہو گئے کہ میں کوئی ایسی گستاخی تو نہیں کر دیا ان کے ساتھ؟ پوچھے معاملہ کیا ہے، آپ پہلے سے زیادہ روئے ہیں؟ تو وہ چھوٹے ننھے سے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جواب دیتے ہیں، آپ کی ہماری نہ صرف آنکھیں کھل جانی چاہیے، نیند اڑ جانی چاہیے، آرام سے جو سو رہے ہیں نیند اڑ جانی چاہیے۔ وہ کہتے ہیں حضرت آپ مجھے بچہ کہہ رہے ہیں، آگ لگانے کے لیے جب لکڑیاں لگائی جاتی ہیں تو ان لکڑیوں کو سلگانے کے لیے، اس میں آگ لگانے کے لیے چھوٹی چھوٹی چپیوں کو پہلے لگایا جاتا ہے، تو اس کے بعد بڑی لکڑیاں آگ پکڑتی ہیں۔ فرعون، حامان، شداد کو آگ لگانے کے لیے میں ڈر رہا ہوں کہ مجھے کہیں چپی نہ بنا دیا جائے۔ تو یہ اتنے سنگین عذاب کی بات ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے، غفلتوں میں گزر رہی ہے، غفلتوں سے ہوشیار ہونا چاہیے۔ آدمی کب بیدار ہوتا ہے، کب جاگتا ہے؟ حدیث شریف کے روح سے دم نکلتے ہی، خبر میں ڈالتے ہی۔ اصل ہوشیار اور بیدار جب ہوتا ہے
اب تو یہ غفلت کی زندگی گزار رہا ہے، 10 20 50 60 100 70 جتنے بھی برس گزار رہا ہے. جب ہوش آئیں گا خبر میں ڈالنے کے بعد. تو کیوں دوزخ کی آگ دنیا کی معمولی آگ؟ نخل شریف ہے، امامنا و سیدنا حضرت مہدی موعود علیہ السلام بھی مثال دے کر ارشاد فرماتے ہیں کہ خدا کے عذاب سے ڈرو، چراغ کی لو پر انگلی رکھو تو برداشت نہ کر سکو گے تو دوزخ کے عذاب پر صبر کیسے کرو گے؟ یہ میرے آپ کے آقا مہدی علیہ السلام فرما رہے ہیں. اتنی پیاری مثال، چراغ کی لو پر ہم انگلی نہیں رکھ سکتے تو پھر دوزخ کی آگ کو کیسے برداشت کریں گے؟ بخاری اور مسلم کی ایک اور حدیث شریف ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر دوزخ کو سوئی کی نوک کے برابر کھول دیا جائے، سوئی ہاتھ میں پکڑنے میں باریک چیز، اس کی نوک کے برابر دوزخ کو کھول دیا جائے تو تمام زمین والے اس کی تپش سے پاش پاش ہو جائیں گے، جل کے راکھ ہو جائیں گے. اس دوزخ کی آگ سے بچنے کا دہا ہے یہ، ادخم من النار. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث شریف ہے، حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر ایک پتھر دوزخ میں ڈالا جائے تو دوزخ کی تہ میں پہنچنے سے پہلے 70 سال تک گرتا جائے گا. اللہ اکبر. یعنی ایک پتھر کو کوئی ڈالا دوزخ کی تہ میں تو نیچے پہنچتے 70 سال لگ جائیں گے. چنانچہ اسی کے لیے ثبوت کے طور پر اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ایک واقعہ بھی بتا دیا. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث شریف ہے جو مسلم میں آئی ہے. وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، آپ کی خدمت اقدس میں بیٹھے ہوئے تھے. ہم تمام نے ایک بہت بڑے گولا گرنے کی بڑی خطرناک اور زبردست آواز سنی. سب چونکے. کوئی بڑا گولا، بڑا سا ٹیلا بڑے گہرے گڑھے میں گرتا ہے، اس کی آواز سنی، چونکے، چمک گئے، ڈر گئے. تو حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ سے پوچھے کہ اے میرے پیارے صحابہ، تم نے آواز سنی؟ سب نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ، آواز بڑی خطرناک تھی. اللہ کے نبی ارشاد فرمائے کہ تمہیں معلوم ہے کہ یہ کس کی آواز تھی؟ انہوں نے کہا کہ اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کا رسول بہت خوب جانتا ہے، ہمیں تو کچھ پتا نہیں. اس کے بعد اللہ کے نبی ارشاد فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ایک پتھر کو جس کو خدا نے جہنم کے منہ پر تہ میں گرنے کے لیے چھوڑا تھا اور وہ 70 سال کا طویل عرصہ گزار کر گرتے اب دوزخ کی تہ میں پہنچا ہے، یہ اسی پتھر کے گرنے کی آواز ہے. تو دوزخ کتنی بڑی چیز ہے. جیسا کہ ترمذی کی حدیث شریف ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ دوزخ کا ذکر تذکرہ قرآن پاک میں ملتا ہے. جہنم 77 جگہ آیا ہے، نار 145 جگہ آیا ہے. تو ہم قرآن حکیم کو نعوذ باللہ من ذالک ایک عام کتاب سمجھ کر یوں پڑھ کر گزر جا رہے ہیں، اور اس کتاب میں اللہ کی آخری کتاب میں جو باتیں بتائی جا رہی ہیں اس پر نہیں، بلکہ اگر جنت کی بات آ جاتی ہے تو پگٹ میں اپنے باپ کی میراث سمجھ کے سمجھتا اور جنت کی بڑی بڑی نعمتوں کا ذکر کیا، ہم اسی میں رہیں گے، اسی میں جائیں گے، جنت میں غور حلمان سب ملیں گے. یہاں ایک بیوی نہیں، وہاں 70 ملیں گی. یہاں ایک کو افٹ نہیں کر سکتے، وہاں 70 کو افٹ کر. یہ چھچورے پنے، یہ مسخرے پنے، یہ دل بہلائی کے باتیں ہوتی ہیں. لیکن حدیث شریف میں آیا ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ گناہگار صرف دوزخ کو دیکھ لیں تو کلیجہ منہ میں آ جائے گا اور ان کا دم نکل جائے گا.
دوزخ وہ جگہ ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک اور حدیث شریف ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں اللہ کے عذاب سے ڈرو, خوب رو, خوب رو نہیں سکتے تو کم از کم رونے والوں کی صورتیں بناؤ, کیونکہ دوزخ میں خوب روئیں گے, اتنا روئیں گے کہ ان کے چہروں پر نالیاں پڑ جائیں گی, اور جب وہ نالیوں سے آنسو بہیں گے, بہتے بہتے آنسو ختم ہو جائیں گے تو پھر خون جاری ہوگا, اور جب خون جاری ہوگا تو خون اتنی کثرت سے جاری ہوگا کہ اس خون میں کشتیاں دوڑیں گی. اللہ کی پناہ. تو اب یہ مقدس دہا ہمیں بتا رہا ہے کہ ہم صرف نماز میں بغیر میننگ معلوم کیے, بغیر معنی و مطلب جانے کے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار, دوزخ کی آگ سے ہمیں بچا دے, یہ بول رہے ہیں. لیکن کیا ہے کام پورے دوزخیوں کے, زندگی پوری دوزخیوں کی, طرز زندگی پوری دوزخیوں کی. چونکنا ہے, ایک چھوٹا عمل بھی آدمی کو, انسانی زندگی سانپ سیڑھی کی طرح ہے, تقوی کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے, ریاضت, مشقت, محنت. ایک ریسلر یوں ہی باڈی بلڈر نہیں ہو جاتا, مسلس نہیں, محنت کرتے کرتے اس کی باڈی بنتی ہے. تقوی بھی ویسے ہی عروج پر آتا ہے, لیکن ایک خطا اگر ہو جائے تو سانپ سیڑھی پھر نیچے آ جاتے ہیں. اسی لیے ہمیشہ اللہ سے فضل کے طلبگار بن کر اپنا محاسبہ کرنا ہے, اپنا جائزہ لینا ہے. میں نے آپ کے سامنے سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. اس میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو, اے میرے پیارے بندو جو ایمان لائے ہو, مجھ پر ایمان لا کر میں تم پر فضل کیا, تم ایمان لائے, تو سنو, تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ. 70 ماؤں کی ممتا رکھنے والا اللہ بول رہا ہے پیار محبت سے کہ بچاؤ, دوزخ کی آگ سے بچاؤ, جس کا ایندھن جلانے کی چیزیں انسان اور پتھر ہونے والے ہیں, جس پر سخت دل فرشتے, مضبوط دل, سخت دل فرشتے اللہ تعالیٰ مقرر کرے ہیں. اپوائنٹمنٹ ایسا ہے, جو آرڈر ملا آرڈر پر عمل کرنے والے, وہ فرشتے کسی کی بھی نہیں سنتے. تو رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ ہمیں بتا رہا ہے کہ ہم تقوی کو اختیار کیے ہیں, پرہیزگاری کو اختیار کیے ہیں, گناہوں سے بچنے کی کوششیں کر رہے ہیں, اللہ کے فضل کے طلبگار بننا, پوری زندگی تقوی, پرہیزگاری, نماز کی پابندی, اور اس کے بعد ذکر کی پابندی. دائروں سے ذکر کا طریقہ اٹھ گیا ہے. نمازیں 5 میں سے تھوڑی بہت, کبھی ہوئی کبھی نہیں. پھر برسات کا موسم آیا, پھر برسات ہو رہی ہے, یہ نہیں. رمضان کا موسم آیا, پھر سے نماز کو نکلے, پھر اس کے بعد 11 مہینوں کے لیے خدا حافظ. تو اللہ یہ نہیں چاہتا. مومن کی زندگی کا ہر لمحہ, ہر لحظہ اللہ کی عبادت, بندگی, ریاضت اور پریکٹس میں گزرے. تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ رحم بھی کرتے ہیں, فضل بھی کرتے ہیں. بڑے سے بڑے گناہ کو آنن فانن معاف کر دیتے ہیں, چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو بہت بلند درجات دے ڈالتے ہیں. یہ ان کے فضل پر منحصر ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو اپنے فضل و کرم سے, رسول و مہدی کے صدقے سے ہم تمام کو صحیح معنوں میں متقی اور پرہیزگار بننے کی توفیق عطا فرما. ہم تمام کو صحیح معنوں میں دل کے گہرائیوں کے ساتھ دوزخ اور دوزخ کی ہولناکیوں کو سمجھتے ہوئے اس سے لرزنے اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اور ان سارے کاموں سے, ان ساری باتوں سے جو دوزخیوں کے ہے, کرنے سے ہمیں بچے رہنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں بھی اور اپنے گھر والوں کو بچے رہنے کی توفیق عطا فرما. اور اللہ تعالیٰ ان جنتیوں کے جنتی اعمال کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما جن کے صدقے میں ہم جنت میں جاتے ہیں. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.